اب علماء نے بڑی خوبصورت ڈیبیٹ کی ہے. 1,24,000 سے زیادہ کم و بیش صحابہ کرام، 313 سب سے افضل، خربوں، لفظ خربوں بھی چھوٹا ہے، اتنے فرشتے اللہ کے، مگر ان سارے فرشتوں میں سب سے افضل وہ ہیں جو بدر کے میدان میں آئے تھے. علماء کہتے ہیں فرق کیوں ہے ایسا، یہ افضل کیوں ٹھہرے؟ فرمایا جس نے میرے آقا کی خدمت کی، جس نے نبی پاک کے دین کی مدد کی، جس نے اپنا سب کچھ ان پر قربان کیا، اللہ نے سب سے بلند مقام انہیں عطا فرما دیا. شاعر کہتے ہیں نا ان کے جو غلام ہو گئے. ہاں اصل مسئلہ یہ ہے، سمجھ جاؤ. اور یہ آج بھی ہے. آپ آج بھی سچی غلامی اختیار کر لو. آج دین کی مدد کرنا شروع کر دو. آج بھی آپ نبی پاک کی شان بیان کرنا شروع کر دو. آپ دیکھو اللہ آپ کو ممتاز کر دے گا، اللہ آپ کو عزت دینا شروع کر دے گا. آپ دیکھیں ان علماء کو، دیکھیں ان شخصیات کو جو نبی پاک کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو پیارے آقا کی شان بیان کرتے ہیں. اللہ ان کی عزتوں میں اضافہ فرما رہا ہے. بات وہی ہے کہ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے. تو یہ ایسے صحابہ ہیں، اللہ اکبر. اور ایسا مرتبہ ان کو ملا کہ آج بھی اب اگر کوئی صرف ان کے ناموں کا ورد کرے نا، ہاں ان کے صرف ناموں کا ورد کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو کیسے کیسے فضائل ملتے ہیں. علماء فرماتے ہیں ان کے ناموں کے وسیلے سے دعا کی جائے تو مراد پوری ہوتی ہے. ان ناموں کی برکت سے مریضوں کو شفا نصیب ہوتی ہے، چوروں لٹیروں سے حفاظت ملتی ہے، بے روزگاری ہو تو ان ناموں کی برکت سے روزگار نصیب ہو جاتا ہے. غرض کیسی ہی مشکل ہو